بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ ایک عالم بیمار پڑ گئے اور بغرض علاج ان کو ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ ہسپتال میں جس خاتون ڈاکٹر کو ان کے علاج پر مامور کیا گیا، وہ ان کے علم و تقوی اور حسن اخلاق کی بنا پر ان کی بہت زیادہ تکریم کرتی تھی اور ان کی خدمت کو اپنے لیے باعث شرف و افتخار سمجھتی تھی۔ حضرت کے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ خاتون ڈاکٹر نے اکثر و بیشتر مغربی لباس زیر تن کیا ہوا ہوتا ہے، جو اسلامی تعلیمات کے تقاضوں پر پردہ پوشی پر پورا نہیں اترتا تھا۔ خصوصاً شارٹ سکرٹ کی وجہ سے ٹانگیں برہنہ رہتی تھی۔ حضرت چاہتے تھے کہ اس خاتون کو اس لباس سے منع کرے، لیکن مناسب وقت اور مناسب انداز میں۔ ایک دن وہ خاتون ڈاکٹر بازار جا رہی تھی۔ انہوں نے حضرت سے پوچھا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے تاکہ میں آپ کے لیے لیتی آؤں۔ حضرت نے فرمایا، بیٹی، بکری کی ایک سالم ران لیتی آنا، اس شرط پر کہ کسی تیلے یا شاپنگ بیگ میں ڈال کر نہیں، بلکہ سرعام ہاتھ میں تام کر۔ ڈاکٹر صاحبہ کہنے لگے، حضرت میں بکری کی سالم ران تو لے آؤں گے، مگر اس طرح نہیں جس طرح آپ فرماتے ہیں۔ حضرت نے پوچھا، کیوں بیٹی؟ وہ کہنے لگے کہ بغیر کسی تیلی کے ران تامے دیکھ کر لوگ میرا مذاق اڑائیں گے اور یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ حضرت موقع غنیمت جان کر فرمانے لگے، بیٹی، مسلمان خاتون کی ران بکری کی ران سے کہیں زیادہ چھپانے کے لائق ہے۔ اتنی شفیق اور پر اثر انداز میں نصیحت سن کر ڈاکٹر صاحبہ کی آنکھیں پرنم ہو گئی۔ انہوں نے اس عالم صاحب کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور مستقبل میں کبھی بھی غیر شرعی اور مغربی لباس نہ پہننے کا عہد کیا۔ سچ ہے کہ نصیحت اگر مناسب وقت مناسب انداز میں کی جائے تو باثر ہوتی ہے۔ رزق کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بدمزاج بادشاہ اپنے خدمتگاروں اور سپاہیوں کے ساتھ ایک روز شکار پر گیا۔ جب وہ پہاڑ کے دامن میں دوپہر کا کھانا کھانے دسترخوان پر بیٹھا تو ایک شاہین نے اچانک آ کر اس کے سامنے بنے ہوئے مرغ کو پلک جھپکتے میں اٹھا لیا اور تیزی سے اڑتا ہوا چلا گیا۔ بادشاہ دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ اس نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر شاہین کا پیچھا کرے اور معلوم کرے کہ شاہین مرغ کہاں لے گیا ہے۔ فوراً ہی لشکر روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ شاہین کا تعاقب کرتا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچا۔ وہاں سے سپاہیوں نے پہاڑ کی دوسری جانب بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ان کے سامنے ایک شخص تھا جس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے اور وہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ بنا ہوا مرغ دسترخوان سے اٹھا کر لانے والا شاہین بڑے مزے سے اس شخص کی خدمت کر رہا تھا۔ وہ پرندہ اپنی چونچ سے گوشت نوچ کر اس شخص کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ پھر وہ اڑا اور کہیں سے اپنی چونچ میں پانی بھر لایا۔ اس نے یہ پانی بھی اسی شخص کو پلا دیا۔ سپاہی اس شخص کے قریب پہنچے اور اس کے ہاتھ پاؤں کھول کر پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے سپاہیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بتایا کہ میں ایک تاجر ہوں، تجارت کے سلسلے میں اپنا مال لے کر جا رہا تھا کہ اسی راستے میں ڈاکوؤں کا سامنا ہو گیا۔ وہ میرا مال و دولت لوٹ کر لے گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ مجھے قتل کر دے، مگر میں نے ان سے التجا کی کہ وہ مجھے جان سے نہ مارے۔ میری التجا پر انہوں نے مجھے جان سے تو نہ مارا، لیکن مجھے اور میرے خچر کو باندھ دیا اور چلے گئے۔ دوسرے دن یہ پرندہ میرے لیے کہیں سے روٹی لے کر آیا، پھر روزانہ ہی کہیں نہ کہیں سے میرے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہے، اور آج بھی یہ بنا ہوا مرغ لے آیا ہے۔ روزانہ 2 مرتبہ یہ پرندہ میری اسی طرح خدمت کرتا ہے جیسے میں اس کا مہمان ہوں۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے واپس جا کر اس کو یہ واقعہ سنایا۔ بادشاہ کو جب پوری صورتحال کا علم ہوا تو اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا اور کہنے لگا، افسوس ہے ہم پر کہ ہم ایسے اللہ سے غافل ہیں جو اس انداز سے بھی اپنے بندوں کو رزق فراہم کرتا ہے
اور اپنا نظام چلاتا ہے۔ بے شک اللہ سب کو رزق دینے والا ہے۔ غیاث الدین بلبن ایک دن شکار کھیل رہے تھے۔ اس نے تیر چلایا اور جب شکار کے نزدیک گئے دیکھا تو ایک نوجوان ان کی تیر سے گائل گرا پڑا تڑپ رہا ہے۔ کچھ ہی پل میں اس گائل نوجوان کی موت ہو جاتی ہے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ پاس ہی کے ایک گاؤں میں رہنے والی بزرگ خاتون کا اکلوتا سہارا تھا اور جنگل سے لکڑیاں چن کر بیچتا اور جو ملتا اسی سے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھرتا تھا۔ غیاث الدین اس کی ماں کے پاس گیا، بتایا کہ اس کی تیر سے غلطی سے اس کی بیٹی کی موت ہو گئی ہے۔ ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ پھر غیاث الدین نے خود کو قاضی کے حوالے کیا اور اپنا جرم بتاتے ہوئے اپنے خلاف مقدمہ چلانے کی آزادی دی۔ قاضی نے مقدمہ شروع کیا، بوڑھی ماں کو عدالت میں بلایا اور کہا، تم جو سزا کہو گے وہی سزا اس مجرم کو دی جائے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ ایسا بادشاہ پھر کہاں ملے گا جو اپنی ہی سلطنت میں اپنے خلاف مقدمہ چلائے، اس غلطی کے لیے جو اس نے جان بوجھ کر نہیں کی۔ آج سے غیاث الدین ہی میرا بیٹا ہے اور میں اسے معاف کرتے ہوں۔ قاضی نے غیاث الدین کو بری کیا اور کہا، اگر آپ نے عدالت میں ذرا بھی اپنی بادشاہت دکھائی ہوتی تو میں اس بڑھیا کے حوالے نہ کر کے خود ہی سخت سزا دیتا۔ اس پر غیاث الدین نے اپنی کمر سے خنجر نکال کر قاضی کو دکھاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نے مجھ سے مجرم کی طرح رویہ نہ اپنایا ہوتا اور میری بادشاہت کا خیال کیا ہوتا تو میں آپ کو اس خنجر سے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ یہ راستہ مسلمانوں کا دنیا پہ حکومت کرنے کا۔ ایک اور سبق آموز واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک دوست نے دوسرے دوست سے پوچھا، تمہاری ماں کی سب سے پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ دوسرے دوست نے بہت سوچا، بہت ذہن گھمایا، مگر پھر آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگا، میری ماں کی پسندیدہ ڈش بچا ہوا سالن اور بچی ہوئی روٹی ہے۔ دوست جو کہ مغربی معاشرے میں پلا بڑا تھا پوچھنے لگا کہ وہ کیسے؟ دوست نے جواب دیا کہ میں نے بہت سوچا، پچھلے 20 برسوں کے مناظر میرے ذہن میں گم گئے، لیکن مجھے ایک بار بھی یہ سننے کو نہیں ملا کہ بیٹا آج بہت دل کر رہا ہے فلاں چیز کھانے کو جو میں نے بنا لیا ہو۔ ایک بار بھی ایسا نہیں سنا۔ گزرے 20 برسوں میں بس یہ آواز ہی سنائی دی، بریانی بنائی ہے میرے بیٹے کو پسند ہے، کڑھائی گوشت بنایا ہے میری بیٹی کو پسند ہے، فلاں چیز بنائی ہے میرے بھائی یا بہن کو پسند ہے، فلاں چیز بنائی ہے کہ میرے میاں کو پسند ہے۔ کبھی تو گھر کا ایک شخص کہے کہ مجھے آج چاول کھانے ہیں اور دوسرا کہے کہ نہیں مجھے تو آج سبزی کھانی ہے، تو ماں نے دونوں کے لیے الگ الگ کھانے بنائے۔ آج جب تم نے یہ سوال پوچھا تو میں سوچنے لگا کہ پچھلے 20 برسوں میں ماں نے اپنے لیے کیا پکایا؟ کچھ بھی تو نہیں، بس ایک ہی شوق تھا کہ جو بچ جائے گا وہ میں کھا لوں گی۔ اور کبھی کہتی ہے کہ بیٹا اور ڈالو اور خوب پیٹ بھر کے کھاؤ، ابھی سالن بہت پڑا ہے، جبکہ سالن کچھ نہ ہوتا اور میں ختم کر جاتا۔ بعد میں پتہ چلتا کہ ماں آج بھوکی ہی سو گئی ہے۔ اے میرے رب ان دونوں ماں باپ پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی، آمین۔